بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ آج ہم موجود ہیں EC ممبر لاہور چیمبر آف کامرس فار کارپوریٹ کلاس عبدالمجید صاحب کے آفس میں۔ آئیے ہم آج ان کے ساتھ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ سال کیسا گزرا اور آنے والا سال لاہور چیمبر آف کامرس کا پلیٹ فارم صنعت و تجارت کے لیے کیا اہم اور کلیدی اقدامات کرنے جا رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں عبدالمجید صاحب کے پاس، جو ایک کامیاب صنعت کار ہیں، خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے ایک بڑے پلیٹ فارم نے سال 2025 میں بزنس کمیونٹی کے لیے کیا اقدامات کیے اور سال نو 2026 میں لاہور چیمبر آف کامرس کا پلیٹ فارم لاہور کی صنعت و تجارت کے لیے کیا بڑے انیشیٹو لینے جا رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ چلیے۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ سال 2025 گزر رہا ہے، 2026 کا آغاز ہونے کو ہے۔ آپ کے نئے سال کے لیے ڈھیروں نیک خواہشات ہیں ہماری کہ آپ کا خدمت انسانیت کا یہ سفر ایسے جاری و ساری رہے۔ اب میرے ساتھ آپ گزشتہ سال کی تھوڑی سی بات کر لیں اور بتا دیں سال کیسا گزرا لاہور چیمبر آف کامرس میں، اور 2026 کا سال آپ کا، اس میں کیا اہداف ہیں اور لاہور چیمبر آف کامرس صنعت و تجارت کے لیے کیا کریں۔ آئیے تشریف لائیے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ حنان صاحب۔ پہلے تو آپ نے اچانک چھاپا مارا، جی تھینک یو، موسٹ ویلکم۔ ایسا ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ لاہور چیمبر آف کامرس پاکستان کی تجارتی، صنعتی اور کاروباری جو انڈسٹری ہے اس کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور چیمبر آف کامرس لاہور اسپیشلی یہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کے اہداف کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور ان کے یہاں پہ ہونے کا جو مین کردار ادا کرنا ہے وہ کیا ہے۔ چیمبر آف کامرس کا جو یہ سال جا رہا ہے، جو ہمارے پریزیڈنٹ فہیم الرحمان سہگل صاحب ہیں، ان کی انتھک محنت کسی سے چھپی ڈپی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں وہ بہت انرجیٹک اور بہت اپنے کام کو بہترین طریقے سے لے کے چلنے والے پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ انہی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جو ہمارا سال گزرا ہے اس میں کافی اہداف تھے ہمیں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں، جس میں اسپیشلی تھا کہ جو شرح سود تھی وہ بہت زیادہ تھی، 22% سے کم ہو کے اس وقت 11 تک آ چکی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ لیکن ہمارا ابھی جو اگلا ہدف ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ اس کو لانا ہے۔ جیسے ہی تقریباً 8 یا 9% پہ یہ آتا ہے تو اس وقت میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ آپ چونکہ پیپرز اینڈ پیکیجنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ فرایا کے بھی وائس چیئرمین رہے ہیں، کئی ہمہ جہت ذمہ داریاں آپ کے پاس، انسانی خدمت کا بھی ایک بڑا مشن آپ چلا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے دبئی، سنگاپور، جرمنی، ملیشیا، چونکہ آپ ٹریول کرتے ہیں، تو وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہے، تو اس میں بٹوین ڈفرینس آپ کس طرح کریں گے؟ پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انرجی کا مسئلہ ہے۔ انرجی کے ریٹ ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ IPPs کے ساتھ جو پاکستان کی پہلی گورنمنٹ نے وعدے کیے یا ایگریمنٹ جو سائن کیے وہ بہت زیادہ ہیں، اور آج ہم اس سے 50% بھی بجلی نہیں لے رہے، لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ ہمیں 100% ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح وابڈا جو اپنی بجلی بنا رہا ہے اب وہ بھی پوری طریقے سے یوز نہیں ہو رہی، اور اس کی بھی قیمت جو ہے انڈسٹری کو ہی ادا کرنی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ہمیں ایک انڈسٹری کے اوپر فکس ریٹ لگانا ہوگا، فکس ٹیرف بنانا ہوگا جو کہ بہت ہی ریزنیبل ہو اور خطے میں
وہ بہترین ثابت ہو، اس کی وجہ سے ہی ہم انڈسٹری کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جب تک ہمارا انرجی کا معاملہ حل نہیں ہوتا، پاکستان کی انڈسٹری اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ چونکہ ایک پریکٹیکل صنعت کار ہیں، آپ صنعت و تجارت کے معاملات کو سمجھتے ہیں، اور جو ریجن میں چیزیں ہوتی ہیں ڈیولپمنٹس، اس پہ بھی آپ نظر رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے اس ریجن میں ایون کہ ہم ہمسایہ ممالک کی بھی بات کریں، وہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹس بنتی ہیں، وہاں پہ سستے پلاٹس دیے جاتے ہیں اور سستے اور آسان قرضے دیے جاتے ہیں، جس سے صنعت و تجارت گرو کرتی ہے، کیا پاکستان میں ان انیشیٹو کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، اس وقت میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ ویسے اپنی پوری کوششیں کر رہی ہے، لیکن کچھ بھی ایک دن میں ایک رات میں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہے۔ گورنمنٹ کی ابھی جو پالیسیز ہیں وہ بہت اچھی آ رہی ہیں، بہت اچھی اچھی پالیسیز لے کے آ رہی ہیں۔ اگر اسپیشلی دیکھا جائے تو جو اس وقت ہمارا یہ قبضہ گروپ تھا، جی قبضہ مافیا تھا، اس کے اوپر گورنمنٹ کی کڑی نظر ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی درپیش ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں بھی بہت ہیں، جو کہ گورنمنٹ اپنے طور پہ پورے طریقے سے بھی قائم دائم ہے اور اس کے اوپر پورا عمل درآمد کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ ٹریفک کے مسائل ہیں، اس سے بھی جو انڈسٹری کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے کہ جو آپ کی سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے، اکثر روڈ بند رہتی ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے ایکشن لیے ہیں۔ تو میں تو اس گورنمنٹ کے کافی ان چیزوں کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ بھلے لیٹ صحیح لیکن پھر بھی شروع ہو گئے۔ آپ ایک روشن مثال ہیں لاہور میں انتھک محنت کی اور کامیابیوں کی بھی، آپ ایک درخشندہ تاریخ ہیں، آپ نے کامیابیوں کے دروازے کھولے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے اس وقت جاب لیس ہے، بے روزگار ہے، وہ خوف زدہ ہے اپنے فیوچر کے حوالے سے، کس قسم کی ایڈوائس کریں گے، کیا تجویز کریں گے؟ پاکستان میں کس طرح نوجوان نسل کامیاب مستقبل بنا سکتی ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں تعلیم کا ہونا بڑا ضروری ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے۔ ابھی بھی کوئی 3 کروڑ کے قریب بچے جو ہیں وہ اسکول میں نہیں جا رہے۔ جب تک یہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، آگے معاشرہ بھی نہیں بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ جو تعلیم یافتہ ہیں وہ بے روزگار کیوں ہیں؟ کیونکہ تعلیم خالی کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ تعلیم لے لیتے ہیں اس کے لیے اسکل ضروری ہے۔ تو پاکستان میں ابھی کوئی اسکل جو ہے ہنرمند پروگرام، اس طرح کے پروگرام ابھی تک اس طرح سے نہیں ہو رہے۔ ٹیپٹا وغیرہ اور کچھ اور ادارے ہیں جو پرائیویٹ بھی ہیں، جو گورنمنٹ کے بھی ہیں، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسکل کے حوالے سے ہر شہر میں خاص طور پہ جو دور اندیش شہر ہیں، جس طرح صادقآباد ہے، رحیم یار ہیں، سکھر ہے، سائڈ ایریا ہیں، جہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہی، وہاں پہ اسکل پروگرام بڑا ضروری ہے۔ گورنمنٹ کو اس کے اوپر بڑا فوکس کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان میں اسکلڈ ہو جاتے ہیں تو یہی لوگ اگر باہر بھی جائیں گے تو پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہوں گے، کیونکہ دنیا میں اگر آپ کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے تو آپ اسکلڈ نہیں ہیں، جتنا مرضی اسکل ہے، اگر ڈپلومہ نہیں ہے تو بھی آپ کو جاب نہیں ملتی۔ تو وہاں پہ جا کے اس لیے لوگ پھر پریشان رہتے ہیں، اور اچھی جاب نہ ملنے کی وجہ سے اسکل بھی جو ہے وہاں پہ صرف لیبر کرتا ہے، اچھی جگہ پہ جاب نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ہنرمند جو ادارے ہیں وہ بنائے جائیں وہ کم ہیں۔ ہمیں ہنرمند پاکستان بھی چاہیے۔ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کتنا اہم ہے؟ منڈی بہاؤدین، سرگودا، بھلوال، کشاب، پھر یہ ساری بیلٹ اور یہ سارا ریجن ڈنکیاں لگا کے اگر باہر جاتے ہیں ہنرمند، جب تک وہ بن کے نہیں اس ملک سے جائیں گے وہ ترقی کے اہداف نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح ڈنکی لگا کے باہر جانے سے بہتر مجید صاحب اگر پاکستان میں ہنر سیکھ لیں تو ہنرمند بننے کے بعد جو کامیابیاں وہ سمیٹ سکتے ہیں، مستقبل روشن کر سکتے ہیں، وہ زیادہ آسان ہے، زیادہ کامیابیاں اس میں اور ان کی اپرچونٹی کا یہ عالم ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں پاکستان سے اسکل مانگتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اسکل ہوتے ہی نہیں ہیں۔
پھر وہی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھیجتے ہیں جو اسکل نہیں ہوتے اور وہ وہاں پہ جا کے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں، نہ کہ ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کی کامیاب زندگی دیکھتے ہیں اور جب بھی آپ کے آفس آتے ہیں تو کامیابیوں کے کئی شواہد بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج ان میں سے ایک شاہد کو ہم اپنے کیمرے کی آنکھ سے دنیا کو دکھانے جا رہے ہیں۔ عبد المجید صاحب، جن کو آج ہم ایک کامیاب شخصیت کے طور پر لاہور میں دیکھتے ہیں، ان کی کامیابیوں کے شواہد اور اسباب کی بات ہم کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے یہاں تک آئے ہیں۔ ایک ہستی ہے جن کا بڑا کردار ہے، اس شخصیت کو آج ہم سب کے لیے، لاہور کے لیے، پاکستان کے لیے ایک کامیاب شخصیت کے طور پر جنہیں ہم دیکھتے ہیں، عبد المجید صاحب۔ سر، آپ کے والد محترم ہیں، آپ کے عقب میں ان کی تصویر ہے، بتائیں کس طرح کی انہوں نے آپ کی تربیت کی اور آپ کی زندگی میں کس طرح کا کردار تھا، اور چونکہ آپ کے پہلے رول ماڈل، پہلے آئیڈیل آپ کے والد محترم ہی تھے، والد محترم کی یادوں کا ذکر فرمائیں۔ والدین کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ میرے ماں باپ نے الحمدللہ بڑا بخوبی نبھائے۔ والدہ صاحبہ ابھی بھی جب بھی میں ملتا ہوں، اور وہ سوائے اس کے ایمانداری، سچائی اور لوگوں سے محبت کے اور کوئی باتیں اتنی نہیں کرتی، یہی تلقین کرتی ہیں کہ لوگوں سے محبت ہی اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا وہ لوگوں کو محبت کے لیے پیدا کیا، لوگوں کے کام آنے کے لیے پیدا کیا، اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں اس بات پہ کہ میرے والد صاحب بھی مجھے ہمیشہ یہی تلقین کیا کرتے تھے کہ سچائی، ایمانداری، آنیسٹی اور کسی سے کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ وہی پورا کرنا اور سب سے بہترین چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی گزاروں، لوگوں سے محبت، پیار اور خلوص۔ یہ جو ہاسپٹل میں نے بنایا یہ انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ انہی کی دی ہوئی ایک میرے لیے نعمت ہے، جس کے اوپر میں پوری کوشش کرتا ہوں 24 گھنٹے الحمدللہ جتنی بھی ٹائم ملتا ہے وہ اپنے اس ہاسپٹل کے لیے، اپنی فاؤنڈیشن کے لیے وقف کرتا ہوں، اور ایمانداری کے ساتھ الحمدللہ لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ سیلاب ہوں، ارتھکویک ہو یا کوئی بھی ایمرجنسی ہو، ہمارا ہاسپٹل 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ چونکہ فاؤنڈیشن ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہم فنڈنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو چیریٹی بھی کرتے ہیں، لوگوں کو راشن تقسیم بھی کرتے ہیں، اور روز کی بنیاد پہ ایک دوپہر کا کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ میرے ماں باپ کی دعائیں اور ان کی جو میری پرورش ہے یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔ سال 2025 جس طرح گزر رہا ہے، اس میں پاکستان کی مسلح افواج نے انڈیا کے خلاف محاذ جنگ پر ایک بڑی کامیابی سمیٹی، بنیان مرصوص، جس کو تاریخ ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی، چونکہ آپ کی پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہمیشہ سے، جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہم آپ کی تصاویر دیکھتے ہیں، یہ بھی ISPR کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس سینئر۔ تو کس طرح دیکھتے ہیں اپنے جنرل سید عاصم منیر صاحب کی اس اہم ترین کامیابی کو؟ دیکھیے جی، پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی فوج کو اور پاکستانی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ فتح دلائی ہے جو ہمارے نصیب میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس بار فوج نے اپنی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ جو کر کے دکھا دیا ہے، دنیا جانتی ہے کہ اس کے لیے دوستوں تو دوست رہے، دشمن بھی مجبور ہو گیا تعریف کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح دی ہے پاک فوج کے ذریعے، یہ بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی فتح تھی، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہماری فوج ہمارے ساتھ اسی طرح سے ہی رہے گی، اور ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور ہمیشہ اسی طرح سے کامیابیاں ملتی رہیں گی، اور دشمن کے دانت ہمیشہ کھٹے ہی ہوتے رہیں گے۔ 2026 کا آغاز ہے، پاک فوج کے نام بھی، پاکستان کے عوام کے نام بھی، لاہور کی صنعت و تجارت کے نام بھی، کیا پیغام دیتے جائیں گے؟ میں یہ چاہوں گا جی کہ ہمیں ہماری طرف سے جو پیغام ہے وہ پورے پاکستان کے لیے، فوج کے لیے ایک ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ہمیشہ ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عبد المجید صاحب، میں آپ کے آفس میں دیکھتا ہوں جنرل پرویز مشرف صاحب کی تصویریں بھی ہیں، ISPR کے، پاک فوج کے یہ سینئر بھی پڑی ہیں، تو یہ ان کی تاریخ بتائیں کچھ، اس سینئر کی جو بڑا خوبصورت اور ایک دلکش نظر آ رہا ہے۔ یہ میں نے اللہ کے فضل سے 2003 میں ایک فیصل مسجد میں
ایگزیبیشن کی تھی، دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن پاک، دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک، اور کوئی 350 کے قریب ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخہ جات تھے جو بہت ہی تاریخی تھے، جس میں سب سے پرانا جو قرآن پاک تھا وہ کوئی 1100 سال پرانا بھی ماشاءاللہ. اس میں رکھا گیا تھا. تو مشرف صاحب وہاں پہ ہمارے چیف گیسٹ تھے، کوئی 2.25 گھنٹے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. تو وہاں پہ مجھے یہ سیمینر جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے دیا. میرے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے. اور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ مجھے شیل دی تھی. تو الحمدللہ یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ فوج کے ساتھ بھی جو ہمارا ایک تعلق ہے اس کو مضبوط تعلق بنایا جائے، کیونکہ عوام اور فوج ایک پیج پہ ہوں تو عوام کی بھی خوبصورتی ہے اور فوج کی بھی خوبصورتی ہے. اور یہی ہمارے ملک کی کامیابی کی دلیل ہے کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں. کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. عبدالمجید صاحب اس عمل کی ایک روشن مثال ہیں. ان کے والد محترم کی تصویر آپ ان کے عقب میں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ہربنس پورہ مختار رفیق ویلفیئر ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسانیت کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے اور انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. یہ جاننے کے لیے آپ کو ایک بار عبدالمجید صاحب کی لائف کو، ان کی جد و جہد کو اور انسانیت کے لیے کاوشوں کو ضرور سٹڈی کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کس انداز میں یہ انسانیت سے محبت کر رہے ہیں اور اپنی جو زندگی ہے اس کا صحیح معنوں میں یہ مقصد جو ایک خدمت انسانیت کا ہے اسے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.